بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 19 ستمبر 1907 بوقت ظہر۔ پیسہ اخبار مورخہ 18 ستمبر 1907 میں شائع شدہ دہلی کے ایک شخص نور احمد نامی کا مندرجہ ذیل مراسلہ حضرت اقدس کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا۔ پچھلے سال اکتوبر مہینے میں افسر الاطباء جناب حافظ محمد اجمل خان صاحب کی دولت قدہ میں بموجودگی جناب نواب شجاع الدین صاحب رئیس لوہارو، خان بہادر غلام حسن خان صاحب آنریری مجسٹریٹ و رئیس دہلی، نواب مرزا علی خان صاحب، حاجی عبد المغنی و دیگر معززین جناب مولانا مولوی میر کرامت علی خان صاحب نے فرمایا تھا کہ اب کے طاعون فروری میں زور پکڑے گی اور اپریل مئی میں یہاں تک زور ہوگا کہ 90,000 فی ہفتہ اموات طاعون سے ہوں گی۔ 24 اپریل صبح 5:15 بجے اٹلی میں زلزلہ آئے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دلی میں بھی طاعون ہوگی اور افراتفری پھیلے گی، لیکن جس محلے میں آپ کا مسکن ہے وہاں طاعون نہیں ہوگا۔ جس طاعون کے مریض کو میں چھوؤں گا وہ طاعون سے نہیں مرے گا۔ چنانچہ یہ پیشگوئی مینوان پوری ہوئی۔ فراش خانے میں حضرت کا مکان ہے، وہاں طاعون نہیں ہوا، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جن بیماروں کو آپ نے تعویذ دیا وہ بچ گئے۔ چنانچہ ولایت علی اور قمر الدین سوداگران صدر بازار دہلی کا بیان ہے کہ 60 مریضوں کو تعویذ پلائے گئے، سب کے سب بچ گئے۔ اب کے طاعون کے متعلق جو پیشگوئی کی گئی ہے برائے اندراج پیسہ اخبار اور سال خدمت ہے۔ پیشگوئی متعلقہ طاعون بابت سال 1907 و 8 پنجاب میں اب کے طاعون کا پہلے سال جیسا زور نہیں ہوگا، البتہ ممالک مغربی و شمالی میں بہت زور ہوگا۔ دلی میں بھی گزشتہ سال سے زیادہ ہوگا۔ پنجاب کے ایک بہت بڑے مذہبی لیڈر جن کو دعویٰ ہے کہ ان کو طاعون نہیں ہو سکتا، طاعون سے انتقال کریں گے۔ ان کے مرید اس واقعہ سے متاثر ہو کر اپنے کیے سے پشیمان ہوں گے۔ ہندوستان سے طاعون دور نہیں ہوگی جب تک کہ اصلی مسیح موعود یعنی پرنس ایڈورڈ خلف جناب پرنس آف ویلز و نبیرہ حضور ملک معظم شاہ ایڈورڈ ہندوستان میں بطور وائسرائے نہیں آئیں گے۔ نیاز مند نور احمد خریدار، روزانہ پیسہ اخبار، معرفت ایجنٹ دہلی۔ یہ مراسلہ حضرت اقدس نے سنا اور اس کے بعد فرمایا، پیشگوئیاں تو وہ ہوتی ہیں جو قبل از وقت وقوع اخباروں اور رسالوں کے ذریعے سے عام طور پر شائع ہوں اور دنیا میں ان کی عام طور پر شہرت ہو۔ آج کل کے لوگوں کی زبانی شہادتوں کا کیا بھروسہ ہے؟ ہمارے مخالفوں کی اس وقت عجیب حالت ہو رہی ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ ایک جگہ 8 آدمیوں نے قسم کھا کے بیان کیا کہ ہم دیکھ آئے ہیں جو مجھے جزام ہو گیا ہے۔ زبانی شہادتوں پر تو بڑی بڑی کرامتیں لوگوں میں مشہور ہو جایا کرتی ہیں، حالانکہ اصلیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، یہ اخبار تو رکھنے کے لائق ہے، اس کی پہلی پیشگوئی کی نسبت صرف زبانی شہادتوں کو ہم کافی نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ ایک پیشگوئی ہے جو اس اخبار میں درج ہے، اب خود بخود سچائی ظاہر ہو جاوے گی۔ اس نے بڑا ہی ظلم کیا ہے جو دلی میں ہزاروں آدمی طاعون سے مر گئے اور اس نے ان کو چھوا تک بھی نہیں۔ زبانی شہادتیں آج کل کے لوگوں کی قابل قدر نہیں، البتہ اس کی یہ پیشگوئی محفوظ رکھنے کے لائق ہے۔ یہ کیسی ہیلا سازی ہے کہ جو پیشگوئی کرتا ہے وہ تو چپ ہے اور اس کے بجائے ایک دوسرا شخص شائع کرتا ہے۔ دیکھو جتنی پیشگوئیاں ہم کرتے ہیں خود ہی لکھتے اور شائع کرواتے ہیں۔ اصل میں قرون ثالثہ کا حال کمال پر پہنچ چکا ہے۔ اس زمانے میں جھوٹ تو حلوہ بیدو سمجھا جاتا ہے۔ ہم پر بڑے بڑے افطرا کیے گئے اور طرح طرح کے بہتان لگائے گئے۔ عدالتوں میں ہم پر طرح طرح کے جھوٹے الزام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور ان لوگوں نے ہمارے خلاف آتما رام اور چندو لال کے سامنے کیسے جھوٹ بولے۔ فسق و فجور کی کوئی یاد نہیں رہی، اور خاص کر جھوٹ میں تو ان لوگوں نے وہ کمال حاصل کیا ہے کہ اگر لاکھ آدمی بھی مل کر شہادت دیں تو اعتبار نہیں ہو سکتا۔ شیخ یعقوب علی صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا، یہ تمہارا ذمہ ہے کہ پیسہ اخبار کی طرف اصلیت کو دریافت کرنے کے لیے خط لکھو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ خود ہی ایک دو آدمی کرامت علی کے پاس دلی چلے جاؤ اور اس کو یہ اخبار دکھا دو۔ کسی شخص نے عرض کی کہ منشی قاسم علی اور ڈاکٹر محمد اسماعیل دلی میں موجود ہیں اور بڑے مخلص ہیں، انہی کو لکھا جاوے۔ حضرت نے مولوی محمد حسن صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم تو اسی وقت آدمی بھیجنے کو بھی تیار تھے،
مگر خیر انہی کو لکھ دو، اور تاکیداً لکھ دو کہ ہمارا خط دیکھتے ہی خود اس کے پاس جائیں اور اخبار دکھاویں۔ اگر وہ اقرار کرے تو بھی اسے لکھوا لیں، اور اگر انکار کرے تو بھی اسے لکھوا لیں۔ منشی قاسم علی اور ڈاکٹر محمد اسماعیل ہمارے خط کو دیکھتے ہی اس کے پاس جاویں اور پوری کوشش سے کام لے کر اسے اقرار کر لیں، اسے اقرار لیں۔ ایسی چور کارروائی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو تاکیداً لکھ دو کہ خود جا کر اسے اقرار لیں اور اس کے ہاتھ سے لکھوائیں۔ یہ تو بڑی فیصلے کی بات ہے، گویا تمام دنیا کو ایک فیصلے نے چھڑا دیا ہے۔ اس کے پاس ضرور خود جا کر اس کی تصدیق کرانی چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسی پیش گوئیاں کر دیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون، سورہ بقرہ آیت 73۔ ایک ہفتے تک پتہ لگ جائے گا کہ اصلیت کیا ہے۔ چاہیے کہ یہی اخبار ان کو بھیج دیا جاوے، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے اخبار ہی تلاش کرتے پھریں۔ کرامت علی کے پاس جا کر اخبار کی وہ جگہ اسے دکھلائیں جہاں پیش گوئی درج ہے، اور اس کو کہہ دیں کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، اس کی تصدیق ہم کرنے آئے ہیں، اور وہ اس بات کی بھی اچھی طرح سے تصدیق کر لیں کہ وہ کون سے 60 آدمی ہیں جن کو چھونے سے ان کی طاعون جاتی رہی اور وہ تندرست ہو گئے۔ پھر فرمایا کئی دنوں سے ابتلاؤں کا سامنا تھا، 20-25 دن رات تو میں سویا بھی نہیں، آج ذرا سے میری آنکھ لگ گئی تو یہ فکر الہام ہوا، خدا خوش ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس بات سے بہت خوش ہوا ہے کہ میں اس ابتلا میں پورا اترا ہوا ہوں، اور اسلام کا یہی مطلب ہے کہ اس ابتلا میں تو پورا اترا۔ اس کے بعد پھر آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت خوشخط خوبصورت کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، جس پر کوئی 50-60 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کو پڑھا ہے، مگر اس میں سے یہ فقرہ مجھے یاد رہا ہے کہ یا عبد اللہ انی معک، یعنی اے خدا کے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ گویا خدا کو دیکھ لیا۔ دیکھو ہمارے ساتھ تو خدا تعالیٰ کے یہ معاملے ہیں، اور یہ ہیں جو ہماری ہلاکت کے پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کو اپنے دین کا بیڑا غرق کر دینا منظور ہے تو جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مگر یہاں تو اس نے بڑے بڑے وعدے دیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف خدا تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وَلَكَ نُرِي آیَاتٍ وَنُهْدِمُ مَا يَأْمُرُونَ أُرِيهُكَ وَلَا أُجِيهُكَ وَأُخْرِجُ مِنْكَ قَوْمًا أَنْتَ الشَّيْخُ الْمَسِيحُ الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقْتُهُ كَمِثْلِكَ دُرٌّ لَا يُضَاعُ لَكَ دَرَجَةٌ فِي السَّمَاءِ وَفِي الَّذِينَ هُمْ يُبْصِرُونَ، یعنی میں تجھے آرام دوں گا اور تیرا نام نہیں مٹاؤں گا، اور تو سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا، اور تیرے لیے ہم بڑے بڑے نشان دکھلاویں گے، اور ہم ان عمارتوں کو ڈھا دیں گے جو بنائی جاتی ہیں۔ تو وہ بزرگ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا، اور تیرے جیسا موتی ضائع نہیں ہو سکتا۔ آسمان پر تیرا بڑا درجہ ہے، اور نیز ان لوگوں کی نگاہ میں جن کو آنکھیں دی گئی ہیں۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی تمام جماعت پاش پاش ہو جاوے گی، اور یہ خود بھی طاعون سے ہلاک ہو جاوے گا۔ پھر فرمایا ایک دفعہ دلی میں 3 شخص ہمارے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ مسیح ناصری فوت ہو چکا اور آنے والا مسیح میں ہوں، اور توفی کے معنی قبض روح کے کرتے ہو، حالانکہ اس کے معنی پورا کرنے کے بھی ہیں۔ اور اس کی تائید میں یہ فقرہ پڑھ کر سنایا تو وفا کل نفس ما ضامنت۔ میں نے جواب دیا کہ مولوی بن کر، مفسر بن کر ایسی بات کرنی، بھلا یہ تو بتلاؤ، بھلا یہ تو پہلے بتلاؤ کہ یہ صیغہ کاہے کا ہے۔ بس پھر تو یہی کہنے لگ گیا کہ جی غلطی ہو گئی۔ توفی کے معنی پورا دینے کے وہاں ہوں گے جہاں باب تفعیل ہوگا، اور قبض روح کے معنی وہاں ہوں گے جہاں باب تفاعل سے ہوگا۔ فرمایا عجیب بات ہے کہ ہمیں تو رد کر دیا اور ایک عیسائی کو مسیح بنا دیا۔ امید ہے کہ یہ ہنسی ٹھٹا کی پیشگوئی ہوگی، ورنہ ایک مسلمان کے ایسے شخص کو مسیح قرار دینا جو انسان کے پرستش کرتا اور انسان کو خدا بناتا اور مسلمانوں کے نزدیک کفر کا عقیدہ رکھتا ہے، نیک نیتی پر مبنی نہیں ہو سکتا، محض ہنسی ٹھٹا معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا طاعون تو ابھی سر پر ہے، یہ کوئی صحیح فیصلہ تو نہیں کہ اب طاعون دور ہو گئی ہے۔ یاد رکھو مفتری کو خدا بے سزا نے کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابھی تو طاعون کی نسبت گورنمنٹ خود بھی حیران ہے کہ اس کو روکنے کی کیا تدبیر کی جاوے، اور اس طرف خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی خبر دے رکھی ہے کہ اس سال یا اگلے سال سخت طاعون پڑے گی اور شدت سے پڑے گی، اور مغربی ممالک میں بھی خطرناک طاعون پڑے گی۔ اور کابل کی نسبت طاعون تو نہیں، مگر یہ فرمایا ہے کہ وہاں 85,000 آدمی ہلاک ہوں گے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ وعدہ ہے انی احافظ کل من فی الدار، اگر یہ افطرا ہے تو دکھاؤ کہ ان 11 برسوں میں کتنے ہلاک ہوئے۔
دیکھو فقیر مرزا نے میرے نسبت کتنے زور سے یہ پیش گوئی کی کہ یہ شخص آئندہ ماہ رمضان میں طاعون سے مرے گا، اور بڑا بڑا دعویٰ کیا کہ میرا عرش معلیٰ تک گزر ہوا ہے، اور میری نسبت بار بار کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اور مجھے خدا کی آواز آئی ہے کہ اس پر آئندہ ماہ رمضان کی فلاں تاریخ کو بڑا غضب نازل ہوگا اور تباہ ہو جائے گا۔ مگر دیکھو کہ پھر خود ہی طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ آئندہ رمضان کے اسی تاریخ کو آپ ہی ہلاک ہو گیا جس تاریخ کو میری ہلاکت کی پیشگوئی لکھی تھی۔ پھر چراغ الدین کو دیکھو، جو بڑا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھے عصا دیا ہے، اور پھر میری ہلاکت کے لیے بڑی بڑی دعائیں کرتا رہا، مگر آخر خود ہی اپنے لڑکوں سمیت طاعون سے مارا گیا۔ یہ تو ان پیشگوئی کرنے والوں کے حال ہیں، اور ان کے کشفوں اور الہاموں کا حال یہ ہے کہ خدا ان کو کہتا تو کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے، پر پھر ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہیں۔ حقیقت الوحی میں ہم نے نمونے کے طور پر لکھ دیے ہیں۔ دیکھو غلام دستگیر نے لکھا تھا کہ جیسے مجمع بہار الانوار کے مؤلف کی دعا سے ان کے زمانے کے مہدی کاذب کا بیڑا غرق ہوا تھا، ویسے ہی میری دعا سے مرزا قادیانی جڑ سے کاٹا جائے گا۔ پھر دیکھو وہ خود ہی تباہ ہو گیا، اور یہ باتیں ایسی نہیں جی یوں ہی چھوڑ دی جائیں، بلکہ ان پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا اصل میں جیسے کافر اور مشرک لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی اور ٹھٹے میں اڑانا چاہتے تھے، ویسے ہی ہم کو بھی ہنسی ٹھٹے میں اڑانا چاہتے ہیں۔ آپ تو وہ عورتوں کی طرح چپ کر بیٹھا ہوا ہوگا، اصل میں دلی میں ہنسی ٹھٹا بہت ہے۔ کوئی دیندار ایسے لفظ کب استعمال کر سکتا ہے کہ ایسا شخص جو نصرانیت کے شرک میں مبتلا ہو اور ایک انسان کو پوجنے والا ہو اصلی مسیح ہے؟ خیال تو کرو کہ مسلمان ہو کر اپنے مذہب کو کیسے ہنسی ٹھٹے میں اڑاتا ہے۔ آریہ وغیرہ بھی اپنے مذہب سے ایسے ٹھٹے نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دلی کی کم بختی کچھ باقی ہے۔